الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا وفي رواية كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ پاک ہمارا یہاں اجتماع میں آنا اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یہ کوئی رسمی رواجی نہیں ہے کہ جمع ہونا، کچھ کہنا، کچھ سننا، پھر اپنے اپنے کاموں میں چلے جانا۔ یہ گفتن شنیدن برخاستن نہیں، بلکہ ہم تو ایک بہت اونچے کام کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے اور ایک بہت اونچی محنت کی نسبت سے جمع ہوئے۔
اور بہت اونچے مقصد کے لیے جمع ہوئے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے، یہ جماعتوں کے ذریعے سے، اجتماعات اور جوڑ کے ذریعے، مسجد کے کام کے ذریعے، گشتیں، تعلیم، مشورہ، یہ ساری جو محنت دنیا میں ہو رہی ہے، اس سے جو مقصود ہے کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور سارے انسان اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں اور دنیا اور آخرت کی ناکامی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ جو محنت ہو رہی ہے، اس سے مقصود ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ پورے دین پر آ جائے۔ جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین پر چھوڑا تھا، یہ امت دین کے اعتبار سے اس سطح پر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پورے دین پر چھوڑا تھا۔ ہر مسلمان اللہ کے ہر حکم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی مسلمان بھی اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ کر، پیارے نبی کی کسی سنت کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے دین کو مکمل فرما دیا، شریعت کو مکمل فرما دیا، تو آپ نے امت کے پہلے طبقے کو پورے دین پر چھوڑا تھا۔ پورا دین کیا ہے؟ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت اور قضا، عدل و انصاف، یہ پورا دین امت کے پہلے طبقے میں حقیقت کے ساتھ موجود تھا۔ ہر مسلمان اللہ کے ہر حکم کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا۔ ایمان کے اعتبار سے یقین کی وہ کیفیت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ کلمے کا یقین ان کے دل میں اتر چکا تھا، رچ بس چکا تھا، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط یقین ان کے دلوں میں ہو چکا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان، ان کے یقین کو آنے والی امت کے لیے کسوٹی بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ آمنو کما آمن الناس، کہ لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے۔ ان لوگوں سے کون مراد ہے؟ بولو بولو، کون مراد ہے؟ صحابہ اکرام۔ ایمان ایسا مضبوط، ایسے اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی صفات پر یقین کہ اللہ ہی اللہ ہے، باقی سارا دھوکہ ہے۔ کسی مخلوق سے اثر نہیں لیتے تھے، صرف اللہ کی ذات و صفات کا اثر
ان کے دلوں میں تھا۔ جی ہاں، بڑی سے بڑی کوئی مخلوق مقابلے پر ہوتی، اس کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ ہاں، کوئی بڑی مخلوق راستے میں آ جاتی، اس سے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ جی ہاں، تو لا الہ الا اللہ، یہ یقین ان کے دلوں میں ایسا گھر کر گیا تھا کہ ساری مخلوق کا یقین نکل چکا تھا اور صرف اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں آیا تھا۔ اللہ کی ہر صفت کا یقین ان کے دلوں میں تھا کہ اللہ رب ہیں، پالنے والے ہیں، ہاں رب العالمین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ برسے اور زمین سے ایک دانہ غلے کا نہ اگے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں ہماری روزی پہنچائے گا، کیونکہ روزی دینے والا، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ اللہ جس نے عالم ارواح میں پالا، جس نے ماں کے پیٹ میں پالا، جس نے ماں کی گود میں پالا، جس نے دان دیے تو روٹی بھی کھانے کے لیے دی، ہر کے دندان میں دیت وہ نان میں دیت، جو دان دیتا ہے روٹی بھی کھانے کے لیے دیتا ہے۔ تو ایسا یقین تھا، دنیا کے کسی سبب پر ان کا یقین نہیں تھا، مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ دکان، کارخانہ، تجارت، زراعت، یہ چیزیں پلنے میں، یہ پالنے والا اللہ ہے، دکان نہیں ہے، کارخانے نہیں ہیں، زمینیں نہیں ہیں، باغات نہیں ہیں، روزی اللہ دیتے ہیں۔ ہاں، ایسا یقین ان کے دلوں میں تھا، اور اللہ پاک کے حفیظ ہونے کا ایسا یقین کہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ حفاظت کرے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ ہلاکت کا فیصلہ کرے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کی ہر صفت کا یقین دلوں میں ایسا گھر کر گیا تھا کہ سمندر بھی آگے آگے سامنے آ گئے، ان سے نہیں گھبرائے اور اپنی سواریوں کو اس پہ ڈال دیا۔ ہاں، اور بڑے بڑے لشکر مقابلے پر آئے، ان سے ڈرے نہیں، بلکہ روم کے مقابلے میں جماعت مسلمانوں کی 60,000 کا لشکر تھا رومیوں کا، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جماعت کے امیر سے کہا کہ ان کے مقابلے میں مجھے اکیلے کو بھیج دی، مجھے اکیلے کو ان 60,000 کے مقابلے میں بھیج دیں، اور خود ہی بتایا کہ میں اللہ کو یاد کرنے والا ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، میں زندہ ہوں، اور یہ اللہ کو نہیں یاد کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ سارے مردہ ہیں۔ تو 60,000 کیا، 60 لاکھ مردوں کے لیے بھی ایک زندہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو امیر نے کہا نہیں، تو پھر کہا 6 دے دو، ہر 10,000 کے مقابلے میں ایک ہو جائے گا۔ تو امیر نے کہا نہیں، تو کہا پھر 60 دے دو، ہر 1000 کے مقابلے میں ایک ہو جائے۔ یعنی کسی لشکر سے ڈرتے نہیں تھے، کیوں؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے،
تو اللہ کے مقابلے میں تو کوئی مخلوق ٹھہر نہیں سکتی. جی یہی بات بتایا کہ مجھے اکیلے کو جانے میں کیا ہے کہ میں اپنی طاقت نہیں دکھانا چاہتا، میں تو اللہ کی طاقت ان کو دکھانا چاہتا ہوں. ہاں تو اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ایسا یقین کہ اللہ نے آنے والی امت کے لیے ان کے ایمان کو، ان کے یقین کو کسوٹی بنا دیا. فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے تھے. ہاں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر عمل کے اندر، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اللہ نے حضور کی اتباع میں رکھی اور ان کو یہ بات بتا دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ ان کو بتا دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، ہاں آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، یہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. تو دل میں تھی ان کے کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں، اس لیے ان کی زندگی سنت کے مطابق تھی. ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا پہننا، ان کی شادی، ان کی غمی، ان کا لین دین، ان کا کاروبار، 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق. ان کا بچہ بھی اگر سنت کے خلاف کوئی کام کرتا تو اس کو روکتے تھے کہ یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. ہاں اس لیے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے احکامات پر اور پیارے نبی کی سنتوں پر لے آئے. ہاں عملی زندگی ان کی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ان کو جاندار عبادتیں حضور کی صحبت میں رہ کر کہ وہ عبادتیں جاندار تھی، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو زندگی بھی شاندار عطا فرما دی. عبادتوں میں نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا آیا. اور نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے. ہاں اللہ کے جو غیبی خزانے ہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور حضور سے فرمایا وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. نبی جی اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، لیکن بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے، تقوی کا ہے. جی ہاں اذا حضب امر فزع الى الصلاۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اور جب رحمت شامل حال ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا. تو اپنی نمازوں کو انہوں نے بنایا، صفات والی نمازیں ادا کی کہ حضور نے ان کو فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ہاں تو کیسی نماز تھی ان کی
کہ نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ نماز ان کی جاندار تھی کیونکہ صفات والی تھی، حضور سے سیکھی تھی۔ ان کی نماز کلمے کے یقین کے ساتھ، حضور کے طریقے کے مطابق اور فضائل کے استحضار کے ساتھ، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ، اللہ پاک کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ، یہ صفات ان کی نماز میں، اور ہر عمل انہی صفات کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں نماز جاندار ہوگی تو نمازی کی زندگی کو اللہ شاندار بنا دے گا، کیونکہ نماز میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب نمازی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس کو پاکیزہ زندگی دے دیتے، پاکیزہ زندگی۔ اللہ پاک اس کو فواحش منکرات سے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے۔ اسی لیے فرمایا جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ اپنے پورے دین کو قائم رکھتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین کو گرا دیتا ہے۔ کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو نماز ان کی ایسی تھی کہ نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھاتے، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اپنے کھیتوں اور باغوں میں بارش برسوا لی، بادل کا نام و نشان نہیں، نماز پڑھی دعا کی، نماز پڑھی دعا کی، اللہ نے بادل بھیجا اور ان کے باغ پر برسا۔ یہاں تک کہ انہوں نے نماز اور دعاؤں کی برکت سے اپنے مردوں کو زندہ کروایا۔ وہ بوڑھی عورت مدینہ منورہ آئی، اس کے ساتھ ان کا جوان بیٹا بھی تھا، دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو چند دنوں کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور صحابہ فرماتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو غسل دے کر کفن پہنا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کے انتظار میں تھے تاکہ آپ کو بتا دیں کہ ان کا جنازہ پڑھا دیں اور اس کو دفنا دیں۔ تو صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو ہم نے ان کو بتایا، تو انہوں نے پوچھا اس کی ماں کو تم نے اطلاع دے دی، خبر دے دی ہے؟ کہ نہیں، اس کی ماں کو تو خبر نہیں دی۔ کہا اس کو خبر دے دو۔ تو اس کی ماں کو خبر پہنچی تو وہ چل کر آئی اور پیروں کی طرف بیٹھ کر بیٹے کے پیر کا انگوٹھا پکڑا اور اللہ سے دعا گو ہوئی کہ اللہ میں ہجرت کر کے یہاں آئی اور تیرے نبی پر ایمان لائی، تیرے پر ایمان لائی، اور یہ میرا بیٹا جوان فوت ہو گیا، اور یہ مجھے قوم والے، قبیلے والے طعنہ دیں گے، اس لیے تو قادر ہے کہ کل قیامت کے دن تو اس کو زندہ کرے گا، اس پر بھی قادر ہے کہ تو آج اس کو زندہ کر دے۔ ایسی دعا مانگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بچے نے اپنے ہاتھ سے کفن کو دور کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو ہم اس کو غسل دے رہے تھے، کفن پہنا رہے تھے، اور صبح وہ ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک تھا، کھا پی رہا تھا۔ ایسی دعائیں تھیں کیونکہ ایسی ان کی عبادات تھی، ایسا ان کا ایمان تھا کہ اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانے والے تھے۔
جی ہاں، نماز جب صحیح تھی تو اللہ نے 24 گھنٹے کی زندگی ان کی صحیح کر دی تھی، اور ہر صحابی اپنے علم کی روشنی میں چل رہا تھا، اندھیرے میں کوئی نہیں چل رہا تھا، جہالت میں کوئی نہیں چل رہا تھا۔ ہر صحابی جس شعبے میں لگا ہوا تھا وہ علم کی روشنی میں چل رہا تھا کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، پیارے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ بڑے بڑے علماء ان میں اتنے نہیں تھے، لیکن ہر صحابی اپنے علم کا عالم تھا، ہاں، کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے حکم پیارے نبی کو کس طرح پورا کیا جائے گا۔ تو کوئی بھی اندھیرے میں نہیں تھا، روشنی میں چل رہا تھا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کر اس کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار رہا تھا، جاہلوں کی طرح نہیں چل رہا تھا، ہاں، کیونکہ فضیلت سامنے تھی کہ ایک آیت قرآن پاک کی سیکھو گے 100 رکعت نوافل سے زیادہ اجر ملے گا، ایک باب علم کا سیکھو گے تو 1000 رکعت نوافل سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے علم کی روشنی میں چل رہے تھے، اور پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ، غفلت میں نہیں تھے۔ اللہ یاد تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، ہاں، اس دھیان کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی گزر رہی تھی، ہاں، کیونکہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا تھا ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو، عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنی تو اس دھیان کے ساتھ چلو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں جہاں تم 2 ہو تیسرا کون ہے، اور جہاں تم 3 ہو چوتھا کون ہے، جہاں تم 4 ہو 5واں کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں۔ شارک یہ سب سے زیادہ قریب انسان کے، اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ جی ہاں، تو غفلت میں نہیں چل رہے تھے، اللہ کی یاد کے ساتھ چل رہے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان صحابہ کا کیا کہنا جو ماحول میں چل رہے تھے، ان کے چرواہوں کو یہ دھیان حاصل تھا، جو کئی عرصے کے بعد مدینہ ان کا آنا ہوتا تھا، اعمال میں شریک ہونا ہوتا تھا، بکریاں چراتے تھے جنگلوں میں جا کر۔ چند صحابہ اکرام سفر میں تھے تو راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، تو اس چرواہے سے کہا کچھ کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو چرواہے نے کہا کہ بکریاں ہیں، ان کا دودھ ہے، اگر آپ پینا چاہیں تو میں آپ کو بکریوں کا دودھ نکال کر پلا سکتا ہوں، اس لیے کہ مالک نے اجازت دی ہوئی ہے کہ کوئی مسافر تم سے دودھ مانگے بکری کا تو اس کو پلا دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دودھ پلا دو۔ وہ ایک کٹورے میں بکریوں کا دودھ نکال کر لایا اور ان کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کہتا ہے، کہا کہ ایک بکری تم ہمیں بیچ دو، اس کی قیمت ہم سے لے لو، ہم اس کو ذبح کریں گے اور پھر پکائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے، ہم بھی کھائیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ بکری بیچنے کی
مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے ہاں بکری بیچنے کی. تو دیکھنے کے لیے انہوں نے کہ یہ کیا کہتا ہے کہ مالک کو کیا خبر ہوگی, تم کہہ دینا اس کو کہ بھیڑیا کھا گیا. تو اس چرواہے کے زبان سے فوراً نکلا فَأَيْنَ اللَّهُ, ارے اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ مالک کو تو میں جھوٹ بول دوں گا بھیڑیا کھا گیا, لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ ان کے چرواہوں کو یہ دھیان حاصل تھا. ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے آج بکری کا دودھ نکلا ہے, لیکن تھوڑا نکلا ہے, اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو. تو بیٹی نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تو ٹھیک نہیں رہے گا. عدل کا زمانہ ہے, انصاف کا زمانہ ہے, دھوکہ دہی فراڈ یہ نہیں کہ ہم دودھ میں پانی ملا دیں. تو ماں نے کہا کہ عمر کو کیا پتہ چلے گا؟ تو اس بیٹی نے کہا عمر کو تو پتہ نہیں چلے گا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے, وہ تو ہمارے ساتھ ہے. اس دھیان کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی تھی. جی ہاں, اس لیے آج جتنی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کہہ لو کوئی نہیں سن رہا, کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا. ہاں غیبتیں ہو رہی ہیں, تہمتیں لگ رہی ہیں, جھوٹ بولا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا. کیوں بھائی, کوئی سننے والا ہے؟ بولو بولو بولو. ہاں ایک چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو, ہاں ایک چھوٹا بچہ, آدمی بدکاری کی طرف نہیں جاتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے. یہ چھوٹے بچے کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ بولو اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ ہاں یہ استحضار تھا. یہ تسبیح سے مقصود یہی ہے کہ اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں اور پھر اخلاق کے اونچے معیار پر تھے, اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے. ہاں مہمان کو لائے ہیں, چراغ کو بجھوا دیا, مہمان کے سامنے جو بچوں کا بچا ہوا رکھا ہوا تھا وہ ان کو کھلا دیا, بچوں کو سلا دیا, اور چراغ بجھا کر میاں بیوی مہمان کے ساتھ ہاتھ چلا رہے ہیں, منہ چلا رہے ہیں, کھا نہیں رہے کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے. کوئی مسکین کی صدا آتی ہے, خود روزے سے ہیں, ساری روٹیاں ان کو دے دیتے. یتیم کی صدا آتی ہے, روزے سے ہیں, روٹیاں اس کو دے دیتے, خود پانی سے افطار کر لیتے. کسی قیدی کی آواز آتی ہے, روٹیاں ان کو دے دیتے ہیں اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیتے. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے حتیٰ کہ وہ خود اس چیز کے محتاج تھے, ضرورت مند تھے. ہم بار بار اس واقعے کو دہراتے ہیں, سنتے ہیں کہ ایک بکری کی سری ایک پہلے گھر سے چلی, دوسرے گھر, تیسرے گھر, چوتھے گھر, پانچویں گھر, چھٹے گھر, ساتویں گھر, ساتویں گھر پر پہنچ کر پھر آٹھویں گھر پہلے گھر میں پہنچ گئی. یہ کیوں چکر لگا سری کو؟
کہ اس ہمسائے نے سمجھا یہ زیادہ محتاج ہیں، ان کے گھر میں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا وہ زیادہ ہے، اس کے گھر بھیج دیا۔ وہ زیادہ محتاج، اس کے گھر بھیج دیا۔ ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے۔ ہاں، یہ زندگی تھی، یہ آپس کا اکرام تھا، یہ آپس کا تعلق تھا۔ جی ہاں، دنیا کے معاملے میں آپس میں ان کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہاں، ایک صحابی کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا ایک صحابی کے پاس آیا کہ چچا جان، میرے باپ کا آپ پر قرضہ ہے۔ تو یہ نہیں پوچھا کہ کہاں ہے، کتنا ہے، کون گواہ ہے، کیونکہ باپ تو مر گیا تھا ان کا۔ تو کیا کہا، جب چاہے لے لو، کہو تو ابھی دے دوں۔ تو کہا ابھی تو مجھے پوری معلومات نہیں ہے کتنا قرضہ ہے، ہاں تو میں ذرا جا کر دیکھ لوں، وصیت نامے میں جو لکھا ہوگا پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ گئے اور وہ جو کتاب دیکھی تو واپس آ کر معذرت کی۔ کیا کہا کہ چچا جان، میرے باپ کا آپ پر قرضہ نہیں ہے، وہ جو لکھا ہوا ہے آپ کا اتنا قرضہ میرے باپ نے دینا ہے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ ہاں، تو کیا کہا، جب چاہے دے دینا، اگر کہو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں معاف کروانے نہیں آیا ہوں، آپ مجھ سے قرضے میں ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا ہے، بنجر ہے، پانی نہیں ہے، وہ آپ اس قرضے میں اگر لینا چاہیں تو وہ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا وہی دے دو۔ ہاں جی، وہ بنجر زمین لی اور اس پہ مصلی بچھایا اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، اور زمین سے جب تک نیچے سے پانی اوپر نہیں آیا سجدے سے سر نہیں اٹھایا، دعا بند نہیں کی۔ جب محسوس ہوا کہ نیچے سے پانی اوپر آ رہا ہے، مصلے کو ہٹا کر خادم سے کہا اس جگہ کو کھودو۔ کھودا تو پانی کا چشمہ نکل آیا، ساری زمین سیراب ہو گئی۔ یہ محبت کی برکتیں، تعلق کی برکتیں ہیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے ان کا ایک دوسرے سے کوئی نزاع نہیں تھا، نزاع تھا تو دین کے اعتبار سے تھا۔ تو ایسے اونچے اخلاق پر معیار تھا، معاملات کھڑے تھے، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، کوئی فراڈ نہیں کرتا تھا، کوئی ہاں صاف ستھرے معاملات تھے، کھڑے معاملات تھے، لین دین کے بالکل صاف طریقے ان کے اندر، جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کے مطابق ان کا عمل چل رہا تھا۔ ہاں، جب ان کے معاملات ایسے تھے تو اللہ پاک نے ان کی معاشرتی زندگی کو بھی ایسا بنا دیا تھا، امن قائم کر دیا تھا، لوگوں کی جانیں محفوظ ہو گئیں، لوگوں کے مال محفوظ ہو گئے، لوگوں کی عزت آبرو محفوظ ہو گئیں۔ جی ہاں، پہلے تو نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت آبرو محفوظ تھی۔ ہاں، معاشرے میں لوٹ کھسوٹ تھی، لوٹ کھسوٹ تھی۔ ہر ایک کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اپنی جان کے، اپنے مال کے، اپنی عزت آبرو کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی کر دی تھی
کہ ہیرا شہر سے خوبصورت عورت سونے میں لدی ہوئی بیت اللہ پر آ کر طواف کرے گی، راستے میں کوئی میلی نگاہ سے اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا، نہ اس کی جان کی طرف، نہ اس کے مال کی طرف، نہ اس کی عزت آبرو کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہیرا شہر سے یہ عورت بیت اللہ پہنچی تھی، ان کو بتایا گیا تو انہوں نے پوچھا بہن راستے میں لوگوں کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا اپنے سگے باپ، اپنے سگے بھائی سے زیادہ پایا، کسی نے میری طرف میلی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں، اور ایک بستی والوں نے مجھے دوسری بستی تک پہنچایا، دوسری بستی والوں نے تیسری بستی تک پہنچایا، ایسے پہنچاتے پہنچاتے میں بیت اللہ تک پہنچی ہوں۔ امن، معاشرے میں امن، اور پھر یہ امن عدل و انصاف کی برکت سے قائم ہوا۔ ہاں، عدل و انصاف، ورنہ اس سے پہلے کیا تھی؟ ظلم پر ظلم ظالم کر رہے تھے، مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں تھی۔ ایسا معاشرہ بن گیا تھا، ہاں جی، ایسا ماحول بن گیا تھا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، ظلم پہ ظلم ہو رہے تھے اور مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا معاشرہ وجود میں آیا، ایسا عدل و انصاف قائم ہوا، ہاں، حتیٰ کہ غیر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ یہ کافر کہتے تھے ہمارے لوگ جو ہم پر ظلم کرتے تھے، عمر کے ڈر سے وہ بھی ہمارے پر ظلم نہیں کر رہے کہ بدلہ دلایا جائے گا، انصاف ہوگا، ورنہ یہ ظالم تو ہمیں تکہ بوٹی بنا کر کھا رہے تھے۔ اور مسلمانوں سے اس لیے امن ہے کہ مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے ظلم نہیں کرے گا۔ یہ غیروں کو بھی پتہ تھا، ایسا معاشرہ وجود میں آیا تھا۔ تو ایمانیات کا دین، عبادات کا دین، ہاں، اخلاقیات کا، معاملات کا، معاشرت کا اور عدل و انصاف یہ قائم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کو ذریعہ بنایا، انہی کو ذریعہ بنایا اپنے دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کا۔ ہمارا جو اس دعوت کی محنت سے جو اگلا ہدف ہے وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کے اعتبار سے امت کو جس سطح پر چھوڑا تھا، یہ امت دین کی محنت کے اعتبار سے اس سطح پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلے 4 مہینے پہ نہیں چھوڑا تھا، سال 7 مہینے پہ نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پہلے طبقے کو دین کی محنت کے اعتبار سے اس سطح پر چھوڑا تھا کہ جس کو جس وقت جہاں کے لیے کہا جاتا، جتنے وقت کے لیے کہا جاتا، جس حال میں بھی کہا جاتا، جن کے ساتھ کہا جاتا، وہ جانے کے لیے تیار تھا، کسی تقاضے سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ دین کی محنت پر اپنا سب کچھ لگانے والے تھے۔
اور یہی ان کے دل کے اندر جذبہ تھا ہاں کہ ہماری جان بھی لگ جائے، ہمارا مال بھی لگ جائے، ہمارا وطن بھی قربان ہو جائے، ہمارے بیوی بچوں کی جدائی بھی ہمیں آ جائے، لیکن اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ ان کے مردوں کا جذبہ، ان کی عورتوں کا جذبہ، ان کے بچوں کا بچیوں کا جذبہ، جوانوں کا بوڑھوں کا جذبہ یہی تھا ہاں کہ ہماری جان اللہ پہ، اللہ کے دین پر قربان ہو جائے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ ٹانگ سے لنگڑے ہیں اور اللہ نے معذور کو نہ نکلنے پر کوئی وعید نہیں رکھی، اجازت دی ہے کہ معذور جو ہے اگر اللہ کے راستے میں نہ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن بیوی کے دل میں یہ ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا خاوند بھی اللہ کے راستے میں جائے، تاکہ اللہ کے راستے میں جان لگے گی تو اللہ پاک جنت بھی شہیدوں والی دے گا۔ تو حضور کی خدمت میں آئے، اجازت لی اور گھر آ کر تیاری کرنے لگے۔ تو بیوی نے دیکھا اب تو جذبہ بنا ہوا ہے، کہیں راستے میں کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہاں کہ لنگڑے پر کوئی حرج نہیں اگر نہ جائے تو، ایسا نہ ہو یہ جذبہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو کیا کہنے لگی، میں تو دیکھ رہی ہوں تو میدان سے واپس بھاگ کے آ رہا ہے۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے کہا، اے اللہ اب مجھے واپس نہ لوٹانا، اپنے راستے میں قبول کر لینا۔ اور دونوں باپ بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب ان کی قبر جو ہے جنت البقیع میں بنانے کے لیے، وہاں دفنانے کے لیے اونٹ پہ لاد کر لا رہے ہیں، اونٹ چلتا ہی نہیں ہے، اونٹ چلتا ہی نہیں، بڑی اٹھا رہے ہیں، وہ رخ کر رہے ہیں مدینہ کی طرف، اونٹ جاتا ہے احد کی طرف۔ تو حضور سے عرض کیا کہ ماجرا یہ ہے، تو کہا اس نے نکلتے ہوئے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ کہا یہ کہا تھا کہ اب مجھے میرے گھر نہ لوٹانا یا اللہ۔ تو کہا بس اونٹ کو بھی یہی حکم ہے، یہی دفنا دو احد کے میدان میں، خندق کے میدان، احد کے میدان میں دفنا دو۔ آج بھی ان کی قبر وہاں پر ہے۔ تو یہ جذبہ تھا ان کے اندر، جان لگتی ہے، مال لگتا ہے، سب کچھ قربان ہے، لیکن اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچانا، یہ جذبہ ان کی عورتوں کا، ان کے مردوں، بچوں کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بناتے تو ان کو مدینہ سے باہر لے کر ایک نظر ڈال لیتے، جن کو بھیجنا ہوتا آگے بھیج دیتے، جن کو واپس کرنا ہوتا تو وہیں سے واپس کر دیتے۔ تو جماعت میں دیکھا دو بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دو بھائی ہیں۔ تو بڑے سے کہا تم چلو جماعت کے ساتھ، چھوٹے کو کہا تم واپس جاؤ۔ تو چھوٹا حضور کے قریب آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول میدان میں طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، میں اپنے بڑے بھائی سے قوی ہوں، طاقتور ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کشتی کروا کے دیکھ لو، میں ان کو پچھاڑ دوں گا، چت کر دوں گا ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا پھر پکڑو۔ تو جیسے پہلوان ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا، تو اس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کے کان کے قریب اپنی منہ کو لے جا کر کہا، بھائی تو قبول ہو گیا ہے، اگر اللہ کے لیے گر جائے گا تو میں بھی قبول ہو جاؤں گا۔ جان لگانے والے تھے، جان بچانے والے نہیں تھے۔ ہاں، اپنے پنجے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے اللہ کے رسول میرا قد بھی لمبا ہے، مجھے بھی اجازت دے دو، مجھے بھی اجازت دے۔ تو مسلمان تو
شیروں کی طرح دنیا میں چل رہا تھا اور امت کو فائدہ پہنچ رہا تھا. لوگ گمراہی سے، ضلالت سے، بے دینی سے دین اسلام کی طرف آ رہے تھے. اب مسلمان بیچارہ جو ہے وہ آج اس کام کو، اس محنت کو چھوڑ چکا ہے. ہاں، اگر کر رہا ہے ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، ثواب ملے گا. ثواب 49 کروڑ 7 لاکھ 20 لاکھ، اسی ثواب کا انکار نہیں ہے، ثواب لینا بھی ہے، لیکن کرنا کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا دین ساری دنیا میں پھیلے. ہاں، حضور کی امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. ہاں، صحابہ اکرام امت کے شیر تھے، اس لیے کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. ان کی تو تکبیر پر اللہ اکبر کہتے تو بادشاہوں کے محلوں میں محل ان کے اندر زلزلہ آ جاتا تھا. کہتے یہ مت کہو، یہ مت کہو. کیونکہ مسلمان شیر تھا اور جنگل کا شیر تھا، پنجرے کا شیر نہیں. آج تو مسلمان پنجرے کا شیر بن گیا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ حجاز مقدس کے سفر سے یہاں کراچی آنا ہوا تو کراچی میں مکی مسجد میں قیام تھا اور کچھ دن تھے تو کراچی کے مختلف مسجدوں میں جا کے مغرب میں ان کا بیان ہوتا تھا. تو ایک دن رہبر ان کو لے کر چلا جہاں ان کی تشکیل تھی، جس مسجد میں انہوں نے بیان کرنا تھا. تو مکی مسجد گارڈن روڈ پر ہے. تو جب چلی گاڑی تو وہ لمبی دیوار ہے، بہت لمبی، آپ کے شہر میں ہی دیکھا ہوگا، لمبی دیوار ہے اونچی. تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اتنی لمبی اونچی دیوار کیا ہے یہ؟ تو رہبر نے کہا حضرت چڑیا گھر ہے، چڑیا گھر، زو. تو حضرت نے پوچھا کہ یہاں شیر بھی ہے؟ کہا حضرت شیر بھی ہے. کہا ایک نگاہ میں شیر کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو مین گیٹ پر لے آئے اور وہاں کے جو انچارج تھے مینیجر، اس سے کہا کہ گاڑی کے ساتھ حضرت کو اندر لے جانا ہے، انہوں نے ایک نگاہ شیر کو دیکھنا ہے پھر واپس جانا. گیٹ کھول دیا گیا، وہ لے کر اندر چلے گئے. تو شیر کے پنجرے میں شیر اندر پھر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ اندر پھر رہا تھا. اور وہیں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور وہیں اس کا ٹٹی پخانہ پیشاب بھی اور پھر رہا تھا. اور بچے، عورتیں، مرد اس کے پنجرے کے گرد جمع تھے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں یوں اس کی طرف یوں کر رہے تھے تاکہ شیر آواز نکالے اور ہم سنیں. لکڑی سے، چھوٹی چھوٹی لکڑی سے اس کو ڈرا رہے تھے، چھوٹے بچے. اور شیر وہیں پنجرے میں پھر رہا تھا. تو حضرت نے دیکھا اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا جہاں تشکیل تھی اور یہاں سے بیان شروع کیا کہ یہ امت اور امت کا پہلا طبقہ یہ جنگل کے شیر تھے، صحابہ اکرام. کہتے جب شیر دھاڑتا ہے نا تو ہر ایک اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. سارے اپنے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں ایک دھاڑ سے. سنا ہے کہ ایک گدڑیے کو، چرواہے کو
شیر کا بچہ کہیں مل گیا، شیرنی بچہ دے کر چلی گئی تھی، وہ اس کو مل گیا اور اس کو لے کر چل پڑا۔ اب بکریوں کے ساتھ اس کی پرورش کر رہا ہے، بکریوں کے ساتھ۔ بکریوں کے ساتھ تو اسی میں وہ بڑا ہو رہا ہے، وہ جیسے بکریاں میں میں کر رہی ہیں، یہ بھی میں میں کرتا ہے کہ جس کی آدمی جو ہے صحبت اختیار کرتا ہے اس کی خوبو بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ایک دن وہ بڑا ہوتا رہا، وہ بکری ایک دفعہ چرواہا بکریاں لے کر ایک بڑے گھنے جنگل میں چلا گیا، اور یہ شیر کا بچہ ان کے ساتھ ساتھ۔ تو دور سے ایک ببر شیر آیا، دیکھا بکریوں کا ریوڑ ہے اور اس میں میرے جن سے شیر کا بچہ بھی پھر رہا ہے، اور یہ بکریاں اس سے نہیں ڈر رہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے چھلانگ لگائی کہ اس شیر کے بچے کو پکڑے۔ ہاں، تو جب اس نے چھلانگ لگائی تو شیر کو دیکھ کر بکریاں تو بھاگنے لگی، یہ بچہ شیر کا بھی بھاگنے لگا، تو کسی طرح اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ شیر اس کو کہنے لگا، تو کیوں بھاگتا ہے؟ تو میرا جنس کا ہے، تو بھی شیر ہے۔ تو کیا کہنے لگا، نہیں نہیں نہیں، میں بکری ہوں، میں بکری ہوں، بکری، میں بکری ہوں۔ نہیں، تو شیر ہے، ارے شیر کا بچہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں بکری ہوں، بکری بکری۔ اس کو لے کر ایک تالاب پر آیا اور کہا کہ اپنی شکل بھی دیکھ، میری شکل بھی دیکھ، بکریوں کی شکل بھی دیکھ، اب بتا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو جب شیر دیکھا تو کیا اس کی اور شیر کی شکل مل رہی تھی، یہ شیر کا بچہ تھا۔ تو شیر نے کہا دھاڑ لگا، وہ اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے نا، جب اس نے آواز نکالی شیر کی طرح دھاڑا، جو بکریاں دوڑ رہی تھی اور زیادہ دوڑنے لگی۔ تو فرمایا آج مسلمان جنگل کا شیر نہیں رہا، آج مسلمان پنجرے کا شیر بن گیا ہے، اور انہی خوبوں میں چل رہا ہے جیسے غیر چل رہے ہیں۔ کھانا کمانا اسی میں لگے ہوئے ہیں، پنجرے میں۔ کیا فرمایا؟ کوئی دکان کے پنجرے میں ہے، کوئی دفتر کے پنجرے میں ہے، کوئی کارخانے کے پنجرے میں ہے، کوئی زمینوں کھیتی باڑی کے پنجرے میں ہے، پنجرے میں ہے، اور کہتے ہیں کہ کیوں لوگ کیوں نہیں ڈرتے اس شیر سے؟ ارے مسلمان تو شیر کی اولاد ہے، شیر کے بچے ہیں، گیدڑ کے نہیں ہیں، بکری نہیں ہے۔ اور شیر کا کام کیا ہے؟ وہ کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، ہاں، کوئی کسی زخمی کو نہیں کھاتا کہ کسی نے زخمی کر کے چھوڑ دیا ہو، شیر کی غیرت کے خلاف ہے۔ اس پر واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا اپنے وزیروں کے ساتھ چھری سے کوئی پھل وغیرہ کاٹ رہا تھا، تو اس کی انگلی پر چھری لگ گئی اور انگلی پہ زخم آ گیا۔ اب وہ کہتا ہوئی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی۔ تو ایک وزیر جو ساتھ بیٹھا ہوا تو کہنے لگا اس میں بھی خیر ہے، اس کا تقیہ کلام تھا، اس میں بھی خیر ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، میری انگلی کٹی، خون نکل رہا ہے، زخمی ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے اس میں بھی خیر ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا فوجی کو، پکڑو اس کو، بھیجو جیل میں ڈال دو اس کو۔
تو جب اس کو فوجی پکڑ کر لے جا رہے تھے سپاہی، تو وہ کہہ رہا تھا اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ ہاں، تو بادشاہ کا اپنی ترتیب سے شکار کے لیے جانا تھا، وہ دن آیا تو شکار کے لیے نکل گیا، انگلی پہ زخم تھا، پٹی وغیرہ باندھی ہوئی تھی، چلا گیا اور اپنے لشکر سے بچھڑ کر ایک گھنے جنگل میں چلا گیا، اور وہاں ایک شیر آ گیا سامنے۔ اب بادشاہ کے تو ہوش اڑ گئے کہ شیر تو ابھی کھا جائے گا مجھے۔ تو شیر کو محسوس ہوا، اس نے جو سونگا تو دیکھا زخمی ہے، اور زخمی کا کھانا جو ہے شیر کی غیرت کے خلاف ہے، کسی زخمی کو، کسی مردہ کو نہیں کھاتا۔ ہاں، وہ سونگ کر چلا گیا۔ بادشاہ کو وزیر کی بات یاد آئی کہ انگلی کٹنے پر وزیر نے کیا کہا تھا؟ بولو کیا کہا تھا؟ اس میں بھی خیر ہے۔ وہ خیر تو میں نے دیکھ لی، اگر زخمی نہ ہوتا آج یہ شیر میرا کام تمام کر دیتا۔ جب واپس آیا محل میں اور سب سے پہلے آرڈر کیا کہ اس وزیر کو لے کر آؤ جس کو میں نے اندر کیا ہے۔ جب وزیر کو لایا گیا، اس سے گلے ملا، اس کے ساتھ بیٹھا کہ تو نے جو میری انگلی کٹنے پر خیر کہا تھا وہ میں نے خیر دیکھ لی، شیر آیا اور مجھے سونگ کر چلا گیا، کھایا نہیں زخم ہونے کی وجہ سے، وہ خیر میں نے دیکھ لی۔ لیکن جب میں نے آرڈر کیا کہ تم کیا کرو، اس کو جیل میں ڈالو، میری انگلی کٹ گئی اور کہتا ہے اس میں بھی خیر ہے، تو جب تم کو جیل میں ڈال رہے تھے تو تم کہہ رہے تھے اس میں بھی خیر ہے، وہ کیا خیر تھی؟ تو نے کہا آپ بادشاہ، میں آپ کا وزیر، تو دونوں ساتھ ہوتے، میں تو زخمی نہیں تھا، آپ کو تو شہر نے زخمی سمجھ کر چھوڑ دیا اور مجھے تو وہ کھا جاتا، اس لیے کچھ دن جیل میں گزر گئے، اس میں بھی خیر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا کام خیر کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتا ہے۔ تو آج امت جو ہے وہ پنجرے کا شیر بنی ہے، وہیں کھانا وہیں پکانا، چھوٹے چھوٹے بھی اس کو انگلی سے یوں ڈرا رہے ہیں، آواز نکلتا ہے کوئی ڈرتے نہیں ہے، ہنستے ہیں۔ ہاں، تو حضرت نے فرمایا کہ نکلو ان پنجروں سے اور نکالو لوگوں کو، امت کو اس پنجروں سے نکالو۔ ہاں، اور ان کو تعلیم کے اور دعوت کے حلقوں میں بٹھاؤ، اسلاف کی صورت دکھاؤ کہ تم کس کی اولاد ہو۔ ہاں، ان بکریوں کے ساتھ رہ رہ کر تم نے اپنے کو بکری کا بچہ بنا لیا، تم شیر کے بچے ہو۔ ہاں، تم کس کے بچے ہو؟ شیر کے بچے ہو۔ تو تشکیل یہاں سے فرمائی تھی کہ نکلو ان پنجروں سے، نکلو دکانوں کے پنجروں سے، کارخانوں کے پنجروں سے، دفتروں کے پنجروں سے۔ ہاں، نکلو ان پنجروں سے اور نکالو ان پنجروں سے۔ پھر جب مسلمان کہے گا اللہ اکبر، ان باطل کے بڑے بڑے محلات میں زلزلے آ جائیں گے۔ ہاں، یہ تو سارے مکڑی کے جالے ہیں، اور ان کو صاف کرنے کے لیے ایک جھاڑو کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جھاڑو کی۔ آج ساری دنیا ٹوٹ پڑی ہے۔ ہاں، پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب یہ باطل والے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں کا کام تمام کرو، ایسے جیسے تم کھانے پر لوگوں کو دعوت دیتے ہو۔ صحابہ نے کہا کہ کیا حضور اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں،
اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم میں تم میں کیا لگ جائے گا؟ وہن لگ جائے گا، وہن۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، کراہیت کرو گے، نفرت۔ اس حال میں یہ باطل ٹوٹ پڑے گا، ایسے جیسے تم مہمانوں کو دسترخوان پر دعوت دیتے۔ تو آج بتاؤ ہم میں اور ان میں کتنا فرق آ گیا درمیان میں، دین کے اعتبار سے، دین کی محنت کے اعتبار سے۔ آج کوئی حد ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سوال کرو گے پورا نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم نے نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، سوال کرو گے سوال پورا نہیں ہوگا، مدد مانگو گے مدد نہیں ملے گی، دشمن کے خلاف تمہاری دعائیں ہوں گی وہ قبول نہیں ہوں گی۔ آج امت جو ساری دنیا میں پریشان ہے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ دعوت والی محنت ہے، حضور والی محنت ہے۔ سارے مسائل کا حل دعوت کی محنت ہے، دعوت کی محنت ہے۔ اور یہ محنت 4 مہینے چلے سال 7 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہر مسلمان کو اللہ پر جان دینے کے لیے تیار کرنا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی کون سی موت ہوگی جس کی جان اللہ پر، اللہ کے دین پر لگ جائے؟ شہادت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جان تو جانی ہے، لیکن اس طرح جائے کہ اللہ پر ہماری جان قربان، اللہ کے دین پر ہماری جان قربان ہو جائے۔ اب تو ہمیں 4 مہینے چلے دینے مشکل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ پیچھے دیکھ رہے ہیں، بیوی بچے کاروبار یہ جو چھوٹنے والی چیزیں انہی کی طرف ہمارا رخ ہے، اور جو آگے آنے والی منزلیں ہیں اس کی طرف ہمارا رخ ہی نہیں ہے کہ قبر ہے، حشر ہے، پلسرات ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کی طرف ہمارا رخ ہی نہیں ہو رہا۔ یہ کیوں؟ کہ صدیاں گزر گئیں امت سے یہ محنت چھوٹے ہوئے، اور آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا۔ کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، اسی کو کام بنا لیا۔ یہ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا، تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو، ساری دنیا میں دین پہنچے، دین زندہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں اس کام کو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے سب اس کے لیے تیار ہو۔ آواز نہیں آئی، گلے میں پھنس گئی۔